اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ بل نماز کے ذریعے میں آج ہم سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ اس سبق میں ہم قرآن سیکھنے کی دعا اور پھر سیکھنے کی دعا اور سیکھنے کا طریقہ ہم یہ سیکھیں، اور گرامر میں ہم نے کچھ کل بنائے تھے 3 اسما، تو مزید افعال سے ان کو بنائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم مؤنث کے سیکھیں گے، اور پھر ہم نکات تعلیم میں شوق دیکھیں گے انشاءاللہ۔ 10 نئے الفاظ مزید ہم سیکھ لیں گے آج، جو قرآن پاک میں 642 دفعہ آئے۔ تو الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام پر 232 الفاظ ہم نے کہا تھا کہ ہم سیکھیں گے، جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار آتے۔ تو الحمدللہ آپ سب کو بہت مبارک ہو، یہ خوبصورت گلاب آپ سب کے لیے کہ آپ لوگوں نے بہت شوق، لگن اور استقامت کے ساتھ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اتنا سیکھیں گے، اور الحمدللہ یہ آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ساتھ ہوم ورک تو میں آپ کو بتاؤں، آج آپ سے پوچھوں گے، میں آپ کو ضرور ہوم ورک سے یاد ہوں گے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ آپ کا آغاز ہے PC1، تو اس کے آگے 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 چلنا ہے اب اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ۔ آج ہم یہ دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یعنی البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے۔ پھر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس۔ پھر ہم نے ایک اور حدیث دیکھی کہ انما الاعمال بالنیات، بس اعمال تو نیتوں پر۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم تیاری کرنی ہے کسی چیز کو سیکھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے بہتر۔ پہلی بات یہ کہ بار بار دعا کریں، دوسری بات یہ کہ تمام جو اویلیبل وسائل ہیں آپ کے پاس ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے، اور تیسری چیز مسابقت کا جذب۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا۔ بار بار دعا کیجیے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب۔ اے میرے رب کیسے میں نے اس کے ٹرانسلیشن کر لیے ربی کی؟ جی کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ ربی لکھا تو میں نے اے میرے رب اس کی ٹرانسلیشن پر۔ لکم دینکم ولی دینی، میرا دین، یاد ہے؟ یاد ہے نا سورۃ اخلاص میں؟ تو یہ یا کو بعض دفعہ وہ حذف کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور زیر جو ہے نا اس کا قائم مقام آ جاتا ہے۔ تو زیر کی وجہ سے یہ ہے نا اے میرے رب، جب زیر کی وجہ سے میرے کی ٹرانسلیشن آئی ہے۔ اور ہم نے کہا تھا جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس میں حرف ندا شامل ہوتا ہے۔ یہاں سمجھ لیں کہ یا لکھا ہوا ہے ربو، نہ ہمارا رب، ربا نہ اے ہمارے، ہمارا، ٹھیک ہے۔ اس میں حرف جب یہ زبر کے ساتھ آتا ہے حرف ندا شامل ہو جاتا ہے، اور یہ جو زیر ہے یہ یہاں پہ چھوٹی یا تھی وہ ہٹا دی گئی ہے۔ لکم دینکم ولی دینی میں بھی یادوں نہیں لکھی ہوئی نا ان کے ساتھ، زیر ہی ہے نا، تو یہ اس طرح سے ہے کہ اے میرے رب زدنی، زدنی کے 2 ٹکڑے کریں گے۔ زد جو ہے یہ فعل امر، زد فعل امر ہے، یہ QC2 میں انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ نی، یہ یا نی، اسی طرح نی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے ہم یہ استعمال کرتے ہیں ضمائر جو ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ کر مجھے، یہ نی کی وجہ سے مجھے، زد زیادہ کر، نی مجھے، علمن علم میں۔ تو ہم اب رب کون ہے؟ اب ہم نے تو شروع سے ہی پڑھ لیا تھا سورۃ فاتحہ میں۔ کوئی بتائے گا کیا رب کس کو کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم رب کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرنے والا ہے، کروڑوں کلیوں کا جو ہے وہ ہمارے حالات کا، ہماری کیفیات کا، ہر چیز کا، اور بڑی محبت سے
ہر چیز کی پرورش کرنے والا. زد جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا مطلب ہے زیادہ کر, یہ فعل امر اگلے کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. نی مجھ کو, ٹھیک ہے, زیادہ کر مجھ کو کس میں, علمن, علم, علمن, علم, ٹھیک ہے. یہ اب آگے آگے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہ دو زبر کیوں آ رہی ہے اور دو پیش کیوں آ رہی ہے اور دو زیر کیوں آ رہی ہے, یہ آگے آگے آپ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. تو ہم کسی بھی آیت کو اپنی زندگی پہ لانے کے لیے شروع سے ہم نے کہا ہم اس ماڈل کے حساب سے چلتے ہیں, تو ہم اس کے دوسرے اسباق دیکھ لیں تاکہ ہمیں اس کی مزید سمجھ آئے. یہ دعا بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی, بالخصوص قرآن کو یاد کرنے اور سیکھنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جب میں شروع کرتی ہوں لیسن تو اس کے بعد میں دعا دوسری پڑھ کے تو ربی زدنی علما بھی ہمیشہ کہتے ہیں, آپ کو بھی روز کہتے ہیں کہ آپ یہ دعا پڑھیں, اور یہ ہمیشہ آپ نے پڑھتے ہی رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تاکہ ہماری مدد کرے قرآن پاک کو سیکھنے. پوری آیت تو یہ ہے وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا, لیکن ہم یہ صرف اس کا لاسٹ والا حصہ جو ہے نا وہ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں, قُلْ رَبِّ زِدْنِی. نا روٹین میں بھی ہم ربی زدنی علما جو ہے وہ ہمیشہ ہم پڑھتے ہیں. اب لیکن دعا مانگنے کیسے, بڑے دل سے اور گڑ گڑا کے عاجزی سے اور اللہ سے بڑی اچھی امید رکھ کے کہ ہم مانگ رہے ہیں دعا تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا. فرض کیا ایک شخص ہے جس کا کل بڑا آپریشن ہونے والا ہے, تو کیسے دعا مانگے گا؟ تو اس طرح جب ہم علم کے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو ہم بھی اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سن رہا ہے اور وہ ہماری انشاءاللہ دعا بھی قبول کرے گا. اب یا پھر دوسری مثال ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے کئی دن سے بھوکا ہوگا تو وہ کیسے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے کوئی کھانا ہی دے جائے آج, کسی طرح سے کسی کے دل میں آ جائے کہ مجھے کھانا دے. تو یہ کہ ہمیں عاجزی کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور تڑپ کے ساتھ اور بار بار نماز سے پہلے, نماز کے بعد, آیت الکرسی کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی علم کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے یہ دعا ہم, اور الحمدللہ کہ ہم روزانہ ہی اپنے لیسن میں شروع کرنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں اور آخر میں بھی ہم اس دعا کی بات کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا جی. اور یہ بھی کہ دیکھیے اگر ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو ایک طرح سے تو یہ ہماری جہالت ہی ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہالت کی اس بیماری سے نجات دے دے, ہماری مدد کر کے ہم قرآن ہمیں سمجھ آنے لگے. ظاہر ہے اس کے لیے ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنی ایفرٹ لگا رہے ہیں, اور الحمدللہ آپ آج آدھے سے زیادہ 50% سے زیادہ قرآن میں آنے والے الفاظوں کا ترجمہ خود کرنا سیکھ جائیں گے الحمدللہ. اور پھر اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں علم عطا فرما, اور سب سے اہم علم دنیا میں کون سا ہے؟ قرآن کا علم. کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی سیکھنے کی, سمجھنے کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اسما سکھائے تھے, یعنی علم سکھایا, پھر بعد میں ان کو کلمات سکھائے تھے جب شیطان نے کوشش کی انہیں پھسلا کے جنت سے نکالنے کی, انہوں نے جب توبہ کی تو اس کے کلمات بھی اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے. تو اور سب سے اچھا چونکہ قرآن کا علم ہے تو پھر ہم اس کے لیے اس میں ضرور یہ دعا پڑھتے ہیں. اب دوسری بات ہمیں پتہ ہے کہ صرف دعا سے تو کام نہیں ہوگا, ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت لگائیں, اور الحمدللہ آپ لوگ لگا رہے ہیں. علم کس لیے ہے؟ علم اس لیے کہ ہمیں جب سمجھ آئے گی, اس کی پتہ چلے گا تو پھر ہی ہم عمل بھی کر سکیں, ٹھیک ہے. اور یہ انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے, اور اس کو پھیلایا جائے. تو اسی لیے میں کل بھی کہا کہ اب آپ لوگ نے آگے سکھانا بھی ہے انشاءاللہ, اور سبھی نے کہا کہ جی ہم انشاءاللہ سکھائیں. اچھا کچھ لوگوں نا بڑا عجیب سی کانسیپٹ ہوتی, کہتے ہیں تھوڑے سے مطلب بیوقوفی کی بات ہے کہ جتنا معلوم ہو پھر اس پہ اتنا ہی عمل کرو, زیادہ ان کی ضرورت کیا ہے. لیکن ہمیں یاد یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے صرف علم میں زیادتی کی دعا سکھائی ہے, کیونکہ علم زیادہ ہوگا تو عمل کرنا آسان ہو. اس لیے کہ جب بات سمجھ میں آئے گی تو کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, تو پھر ہمارا زیادہ فوکس صرف دنیا پہ نہیں رہے گا, ہمارا فوکس اس بات پہ بھی ہوگا کہ ہمیں آخرت کو ہمیشہ مد نظر رکھنا.
سورۃ فاتحہ میں جب ہم عادتیں سیکھی تھی اس میں ایک عادت ہم نے یہ بھی سیکھی تھی کہ ہر کچھ بھی کام کرتے وقت آخرت کو مد نظر رکھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ہمیں اچھے کام کا اچھا اور برے کام کا برا بدلہ ملنے والا ہے. تو جتنا ہمیں پتہ چلتا ہے اتنا ہی ہمیں عمل کرنا آسان ہوتا ہے اور صحیح عمل کرنا آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی پاس بیٹھا ہے تو اس کو پڑھ کے بتائیے، نہیں تو میوٹ کیے کہ یہ خود اتنی اونچی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان میں آواز ہے. اور یا ہم اپنی کسی سسٹر سے، جی کون ہاتھ کھڑا کیجئے، کون پڑھنا چاہے گا اس کو ترجمے کے ساتھ. جی اقبال بھائی پڑھیے. جی اقبال بھائی آپ انمیوٹ کیجئے، ہمیں ریوائز کرا دیں آپ. ربی، اے میرے رب، زدنی، زیادہ کر مجھے، علمن، علم، ربی زدنی علم، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم. جزاک اللہ. تو یہ ہم نے خود بھی پڑھنی ہے، ترجمہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی انشاءاللہ سکھانی ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری ہم نے کہا تھا کہ قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیجئے. سورۃ الگ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی علم بالقلم، الذی جس نے، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ اللہ جی واحد واحد ہے. اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الذین. ایکچولی یہ بھی اسم ہے، آگے آپ سیکھیں گے ان کو ہم اسم موصول کہتے ہیں. یہ بھی اسم ہی کی ایک ٹائپ ہے. اور یہ ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ الف لام بھی ساتھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جس نے، علامہ یہ ہم نے کل تھا کہ اس کا مطلب ہے سکھایا. بالقلم کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. بی حرف القلم، پھر اس بی اور القلم، القلم، یعنی قلم اور سارے وسائل کا استعمال کریں. الذی جو یا جس کے معنی میں آتا ہے. 3 بار یہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے. اور جمع کل ٹھیک آپ نے بتایا کہ الذین ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ الف لام ہے ساتھ میں، تو یہ اسم بھی ہے. تقریباً 1400 بار یہ آیا ہے. تو قرآن پاک میں اب ڈھونڈنے آپ کو اتنا اچھا لگے گا. ایک پیج دیکھیں کہ اتنے الفاظ آپ نے ماشاءاللہ اس میں سے آدھے آپ کو آتے ہوں گے. تو کل جیسے ہم نے بات کی تھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی پہلا اکرام آپ لوگوں کا ہے، سیکھنے والوں کا ہے. تو علمہ آپ سیکھیں گے اور اس کے بعد علمہ آپ سکھائیے. تو الحمدللہ ہم سیکھ رہے ہیں، اور جیسا کل آپ لوگوں نے بتایا آپ سکھا بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی سکھائیں گے. بی سے حرف جر ہے، القلم، قلم، یہ 4 بار قرآن پاک میں یہ لفظ کیا. اب ہم اس کی تھوڑی سی اسباق دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً قلم اٹھا لیجیے اور وعدہ کیجیے کہ اے اللہ تیری کتاب کے لیے قلم کا استعمال کروں گا. اور الحمدللہ آپ قلم کا استعمال کر رہے ہیں، آپ ورک بک کرتے ہیں، اس سے لکھتے ہیں، ہے نا. ایون آپ گوگل کوئز کرتے ہیں کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ، تو وہ بھی ایک طرح سے وسائل کا استعمال ہے نا. وہ اس میں لکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ لکھ رہے ہیں. تو یہ ہم نے اتنی پڑھائیاں کی، ہم نے کتنے الفاظ اپنی زندگی میں لکھے ہوں گے، لاکھوں، ہو سکتا ہے کروڑوں ہوں. تو اب ہم نے قرآن اور عربی سیکھنے کے لیے بھی قلم کا استعمال کر رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ، اور ہم انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. کہاں لکھیں گے؟ نوٹ بک میں لکھیے. کہاں سے لکھنا ہے؟ کتاب سے لکھیں. ٹھیک ہے. جنرلی جیسے ویڈیو آتی ہے، جب میری اپنی کلاس ہوتی تو میں پہلی دفعہ اس کو سکون سے سن کے ساتھ میں اسٹکی نوٹس اور کتاب لے کے یا نوٹ بک جو اس میں ایکسٹرا چیزیں بتائی ہوتی اس میں لکھ لیتے. پھر بعد میں آپ کو کچھ کام وام کرتے بھی ویڈیو آن کر کے تو سن بھی لیتے ہیں، تو آپ کی رویہ ہوتی، لیکن پہلی دفعہ اس طرح سے کر کے اور اپنے نوٹس میں آپ کر لیتے. تو سستی اور لاپرواہی سے نہیں، بلکہ پورے شوق اور اخلاص سے. جیسے جیسے آپ کی کلاس ہو وہ آپ کا لیسن ساتھ ہی اس ویک میں تیار دونوں لیسن ہو جانے چاہیے. یہ ہے روٹین، آپ نے آگے بھی رکھنا ہے. اس سے بہت آسانی ہوتی ہے. اور ساتھ ہی آپ نے ایک لیسن ختم کیا، اس کو پڑھا، سلائڈ دیکھی، ویڈیو سنی،
اس کے بعد آپ نے ورک بک کے 2 پیجز تو ہوتے ہیں، وہ بھی 2 کیا ایک ہی لکھنا ہوتا ہے، ایک تو لکھا ہوتا آدھا، وہ لکھ لیا. پھر گوگل کوئز آتا ہے آپ کا 2 لیسنس کے بعد، تو وہ آپ کر لیتے ہیں. آگے بھی یہی اسی طرح سے ہی چلے گا. تو ہم نے کوئی سستی اور لاپرواہی نہیں کرنی ہے، بلکہ انتہائی شوق اور اخلاص کے ساتھ. دیکھیں یہ بات تو کل بھی میں بتا رہی تھی کہ ہر اخلاص، ہماری نیت کہ ہم صرف جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کو رضا، اس کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو نیت یہ بھی کر سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں ہم پورے قرآن کے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ علم تو سیکھنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں. الذی علم بالقلم. اب جو ماڈرن ریسرچ ہے، جو جدید تحقیق ہے، اس کے مطابق سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جب ہم لکھتے ہیں نا تو وہ بھی بڑا افیکٹو ہو جاتا ہے. مثلا لکھنا ہے تو اس سے پہلے آپ غور سے پڑھیں گے، سنیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بک میں سے پڑھیے، سلائڈز میں سے پڑھیے، ویڈیو کو سنیں. پھر جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ دماغ سے سوچ بھی رہے ہیں، آنکھ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں اور سب مل کر اور باقی جسم خاموش رہ کر سب کام کرتے ہیں، سارے اعضاء. تو اس طرح گویا سارا جسم علم حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے. الحمدللہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، ورک بک کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کوئزز کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں. تو اس سے ہمارا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ مزید بڑا افیکٹو ہو جاتا ہے، مؤثر ہو جاتا ہے. جب اس کو کون پڑھنا چاہے گا؟ باقی میوٹ کیے باقی سب لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ جی میں جی سسٹر پڑھیے. الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے، جس نے سکھایا قلم سے. اب میں پڑھوں؟ جی پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم سے، جس نے سکھایا قلم سے. ابھی آپ دوسروں کو بھی ہم نے سکھانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کو بار بار بتاتے ہیں، دیکھیں یہ جو کارڈ ہے اس سے پڑھنے کی عادت ڈالیں تو آپ الفاظ میں نہیں آ جائیں گے. دوسرا آپ کی سپیڈ جو ہے نا سیکھنے کی وہ بڑھتی جاتی ہے. تو یہ انتہائی کارآمد چیزیں، امید ہے کہ آپ کے بکس کے ساتھ کے پاس کے آ گیا ہوگا. تیسری بات ہم نے کہی تھی کہ مسابقت کا جذبہ رکھیں. ملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایوکم، کون تم میں سے، ایو اور کم، ایوکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملاً عمل میں. اب ایو کا مطلب ہے کون اور کم کا مطلب ہے تم میں سے کون بہتر ہوگا عمل میں. تو ہم نے حسن پہلے پڑھا تھا، حسنت بھی پڑھا تھا. تو حسن کا مطلب ہے اچھا، تو اس سے اچھا. تو احسن کا مطلب ہے بہتر. ٹھیک ہے، یہ ہم مثال ایسے دے دیتے نا، حسنوں کا مطلب ہے اچھا اور احسنوں کا مطلب ہے زیادہ اچھا یا بہتر. جیسے انگلش میں ڈگریز نہیں ہوتی، گڈ، بیٹر، بیسٹ. تو یہ اگر گڈ ہے حسنوں تو یہ بیٹر ہے، بہتر. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہے کہ یہ اس سے اچھا ہے. اور اکثر حمزہ زبر والا شروع میں لگا ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر کا مطلب ہے بڑا اور اکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا. صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا، تو اصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا. تو یعنی یہ زیادہ سب والے میں آتا ہے. جی وہ سپرلیٹیو اس کی جو جی سپرلیٹیو جی وہ جیسے ڈگریز ہوتی ہے نا انگلش میں، گڈ، بیٹر، بیسٹ، یہ اسی طرح سے ہی. تو اسی طرح سے حسن کا کمپیریٹیو ڈگریز جو ہم کہتے ہیں، جو سب سے ہوگا تو وہ پھر سپرلیٹیو آ جاتی ہے. گڈ، بیٹر، بیسٹ سے آسان اگزامپل ہے، اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس اور سب کے شروع میں حمزہ والا زبر والا حمزہ لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے نا اگر الف پہ کوئی حرکت نہیں ہے جس پہ وہ ہم اس کو الف کہتے ہیں، اور اگر الف پہ حرکت آ جائے تو اس کا مطلب حمزہ ہے. یہاں ڈلی نہیں ہوئی، یہاں بھی زبر ہے، یہاں بھی زبر ہے. ٹھیک ہے، اگر حمزہ نہ بھی لکھی ہو، لیکن ان میں بھی شاید مستشل لکھی جاتی ہے، کبھی نہ بھی لکھی ہو. اب یہاں حمزہ تو نہیں لکھی لیکن ہے یہ بھی حمزہ. جب الف پہ حرکت آ جاتی ہے تو اس کو ہم حمزہ ہی کہتے ہیں. یہ مزید آپ QC2 میں بھی پڑھ لیں.
یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا. یہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ عملون. کسی کو یاد ہے عملون ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال و بالنیات. اور جب ہم نے اس کے بنائے تھے اسما بنائے تھے عاملہ کا، تو اس میں بھی ہمیں عملون پڑھا تھا. شاباش، آپ کو یاد ہے. تو عمل کی جمع اعمال، عملون بھی پڑھ سکتے ہیں، عمل بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں نے کہا تھا یہ ہم نے یاد رکھنا، اس میں دونوں زبر ہے، باقی کسی میں درمیان والے حرف پہ زبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بیسیکلی ہم کہتے ہیں 3 ہے، تو اس فعال سے فعالہ سے ہم نے شروع کیا نا، تو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. درمیان والے کو اس کو ہم عین کلمہ بھی کہتے ہیں. جو پہلا ہوتا ہے اس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، اور آخری کو لام کلمہ. یہ ٹرمز بھی فیملیئر ہو جائیں، استعمال ہوتی ہے. تو عمل ان کی جگہ اعمال. اب اس کے اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ کون اچھا، کس چیزوں میں ہمیں موافقت حاصل کرنی چاہیے. نماز پڑھتے ہوئے کون اچھا ہے، گھروں میں کون اچھا ہے، آفس میں کون اچھا ہے، انفرادی کاموں میں، اجتماعی کاموں میں جس میں کہ امت کی اصلاح ہو، دعوت ہو، عمل بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں کون اچھا ہے. ان چیزوں میں ہمیں سبقت لے جانی چاہیے. ہمارا آج کل پرابلم کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اس کی گاڑی بڑی ہے، اس کا گھر بڑا ہے، میرا چھوٹا ہے. اس طرح کی چیزوں میں ہم یہ چیزیں نہیں سوچتے. نماز پڑھیں تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. تو کوشش کریں کہ ہم یہ ایسی نماز لے جائیں اگلی میری اس سے بھی اچھی نماز ہو. گھر میں گھر والوں کے ساتھ آپ کا اخلاق، آپ کا سلوک کیسا ہے. آفس میں اگر آپ ہیڈ ہیں، انچارج ہیں، تو آپ اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں. ان کے انڈر کسی کا کام کر رہے ہیں تو باس سینئرز کے ساتھ کیسے بہیو کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اپنا کام کیسے کرتے ہیں. دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، تو کہتے ہیں ہاں جی ہمارے پاس کون سا ترازو ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، اگر ایک کس پہ کوئی انسان ہے اور اس کا جو اس کی ڈیوٹیز ہیں وہ اس کو سائن ہوتی ہے نا، یہ ڈیوٹیز ہے، اس کے مطابق اس کی تنخواہ، اگر وہ ڈیوٹی اپنی پوری نہیں کرتا تو تنخواہ تو جائز نہیں ہے. تو آفس میں بیہیویئر، آپ نے کام کیسے کیا اور کس نیت سے کیا. حلال کما رہے ہیں. آج کل کتنا پرابلم ہو گیا ہے، سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا، بلکہ اب تو رشوت بھی کامن ہو گئی ہے انفارچونیٹلی. تو پھر ان چیزوں میں ہمیں یہ دھیان رکھنا، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو کتنا انکنوینئنس ہوتا ہے. جن کی سفارش نہیں ہوتی، رشوت نہیں ہوتی، ان کی فائلیں پڑی رہتی ہیں، ان کا کام تو کوئی کرتا نہیں. جس کی سفارش پڑی آ گئی یا جس نے ان کو پیسے لگا دیے تو وہ ان کا کام کر دیتے ہیں. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، سیکریٹریٹ میں ہم جاتے تھے کیونکہ ان کی رشوت نہیں میں دیتی تھی، تو فائل میں سے پیپرز نکال دیتے تھے کہ یہ جو کاغذ یہ لائیں بڑی مطلب بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ ہم مسلمان ملک ہوتے ہوئے ہم ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں. جی بالکل سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اس وجہ اتنی توجہ نہیں کرتے ہیں، چھوٹے ہیں لگتے ہیں کو چھوٹی ہیں، لیکن ایکچولی بہت بڑی بات ہے. یہ کیونکہ دیکھیں بہت اگر بڑی ہم بڑی حلال، چیزیں ہیں، اگر بات کوئی بہت سمجھے تو بڑی ہے نا، بہت بڑی چیزیں ہیں. بالکل بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیں ہم اگر نیت ٹھیک ہے کہ حلال روزی کما کے لانی، سارا دن جو بندہ آفس میں کام کر کے اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو گے تو یہ تو عبادت میں کر رہا تھا، اس کی نیت ٹھیک تھی جی کہ میں نے حلال روزی کمانی. ہم امال کا ہم نے کہا امال بس آتے ہیں اس طرح سے. اور پھر یہ کہ انفرادی کاموں میں اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جی بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، روزے رکھتا ہے، یہ کرتا ذکر، لیکن ارد گرد نہیں دیکھتا کہ کسی کو میں اچھی بات بتاؤں، یا لوگ ہیں ان کو اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو آہستہ آہستہ ایک دم تو نہیں آپ کوئی چیز کہتے زور زبردستی سے، آہستہ آہستہ دوستی کرتے ہیں، ان کو باتیں سمجھاتے ہیں، اچھا چلو تم بھی چلو آج نماز پڑھنے چلے گئے، کچھ اچھی بات کی، کچھ کیا، تو آہستہ آہستہ ایک ذہن انسان کا چینج ہو جاتا ہے، یا وہ ذکر شروع کر دیتا ہے تو شیطان سے نجات مل جاتی ہے. تو ہمارا مذہب اجتماعیت کا مذہب ہے. تو یہ صرف ہم نے انفرادی نہیں کرنا، وہ بھی کرنا ہے، اور ہم نے اجتماعی کاموں میں بھی خیر کرنا ہے، امت کی اصلاح بھی کرنی ہے، دعوت بھی دیں اسلام کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پڑی ہے ہم کسی کو منع کریں، تو ان کاموں یہ میں تو بھی ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. تو ان میں ہمیں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے ان سب چیزوں میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگر ہم چھوٹے ہر چیز میں دھیان رکھتے ہیں تو ہر کام ہی آپ کی اللہ تعالیٰ عبادت میں شمار کر لیتے. اور یہاں اگر ہم آپ لوگوں کی کریں کہ کلاس میں کون اچھا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کو بتانے کے لیے سب سے اچھا سیکھنے کی کوشش کیجیے.
मार्क्स तो एक चीज है ना, आप अपनी आप की वैल्यूएशन हो रही है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की तो इतने ले लिए, लेकिन मार्क्स एक्चुअली मैटर नहीं करते। फर्स्ट कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मसरूफ में हैं और बहुत कम टाइम निकाल पाते हैं, पर फिर भी वो कोर्स कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो उनकी कोशिश को देखेगा ना, उसका अजर उनको मिलने वाला है कि इतनी मसरूफियत में से भी टाइम निकाल। लेकिन कोशिश हमें, ये हम अगर कोशिश करें तो ये अल्लाह ताला की, कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम अच्छा सीखने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप लोग इस स्टेज पर आ गए हैं। तो जी सिस्टर नसीम अख्तर, आप हमारे रिवर्स कर दीजिए ये आयत तर्जुमे जी के साथ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युकुम, कौन तुम में से अहसनु, बेहतर होगा, अमलन, अमल में, कौन तुम में से बेहतर होगा अमल में। अमल, अमला पढ़ेंगे ना, नहीं सिस्टर अमला पढ़ेंगे ना, अमला। अमला, जी तो ये खुद भी सीखिए और तर्जुमे के साथ बाकियों को भी सिखाइए। अल्लिम का मतलब है सिखाइए। अब मुसाबकत का जज्बा, नियत भी कर ली, दुआ भी कर ली, सारी फैसिलिटीज और खासकर कर्म का इस्तेमाल भी शुरू कीजिए, और अल्लाह के ने मुसाबकत का जज्बा रखिए, ये बड़ी जरूरत है। और हम सबको ये याद रखना चाहिए कि शैतान अपने साजो सामान के साथ ले वो तो हमारे पीछे लगा हुआ है, क्योंकि इसलिए कि हमने कुरान सीखना शुरू किया है जब से, तो शैतान तो अंगारों पे लौट रहा है। याद कि उसी वन में हमने कहा था कि हम आप साथ बहुत खुश हैं, लेकिन एक किसी को बहुत तकलीफ हो रही है, शैतान को, और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको रोके। लेकिन आप लोगों की इस्तकामत है कि आप कुछ लोग छोड़ गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के आप सब में इस्तकामत रही, आप में हिम्मत लगन और शौक से करते रहे। तो याद रखिए कि शैतान बहुत ही तजुर्बाकार है, लेकिन हम आप सबको अल्लाह ताला की मदद हासिल है। जैसे मैं रोज कहती हूँ कि आप लोग मुंतखिब लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया कि आप उसकी कुरान किताब कुरान पाक को समझेंगे, और आप समझ रहे हैं माशाल्लाह। तो देखिए शैतान भी तैयार है हमें वर्गलाने के लिए, लेकिन फरिश्ते भी तैयार हैं आप सबके अमाल लिखने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम करें। तो अब क्या करना चाहिए इस वक्त, हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमको हमेशा इस काम के लिए तैयार रखे और पूरा कुरान समझकर सीखने की कोशिश करें। तो अब क्या कहेंगे हम सब, इंशाअल्लाह, सब कहिए इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी। देखिए अल्लाह ताला कहता है कि मेरी तरफ चल के आता है, मैं उसकी तरफ दौड़, तो हमें चलना शुरू कर दिया ना, तो इंशाअल्लाह ताला आगे होगा। तो उम्मीद है अब ये पाक बुक से सब आप पढ़े होंगे। किसी को लेसन का कोई सवाल हो तो एक दो सवाल हम अभी ले लेते, बाकी हम ग्रामर के हिस्से के बाद लेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैम ये जो हम अल्लज़ी जो हम पढ़ते हैं मतलब इस्म अल मौसूल, तो जी जी, मतलब मोनस के लिए हम अल्लती इस्तेमाल करते हैं। मन उसके लिए अल्लाह से करते हैं। अब जैसे आपके सिलेबस में नहीं है तो वो कहते हैं अगला ना बताएं, तो फिर कोर्स मुश्किल हो जाता है। जी अल्लाह से करते हैं। ब्रदर मैं एक बात आपसे कहूँ या एक रिक्वेस्ट करूँ, आप इंशाल्लाह QC1 आपका कंप्लीट होता है ना जब, तो आप QC1 की ना रिविजन्स करानी शुरू करें। माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा नॉलेज है, तो प्रोनाउंसिएशन वगैरह भी आपकी तजवीज अच्छी है, आप ये जरूर करें। आप इंशाल्लाह यू विल बी वेरी गुड टीचर। उसके बाद ट्रेनिंग करके करें। आप किस शहर से हैं? मैम मैं कश्मीर इंडिया से हूँ मैम। अच्छा अच्छा, अच्छा जमाने का। बेसिकली तो ये कोर्स वहीं वहीं से ही डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब ने जो बनाया, वो तो इंडिया से ही है ना, हैदराबाद एकेडमी अंडरस्टैंड उन्होंने बनाई थी। जी चलिए जी मैम। माशाल्लाह, बहुत आपका माशाल्लाह नॉलेज है। हमें एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जितना सिलेबस में है उससे ज्यादा मत बताएं, क्योंकि फिर कोर्स लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्लाह थी। अब जैसे कल वो ली तो वाली भी हमने बात, जिस हमने सबको इसलिए बताओ कुछ नहीं आता ना हमने आप। इसलिए बिल्कुल हमने जी इसलिए पूछा कि जब हम क्लास अटेंड करते हैं आपकी, तो हमें शौक पैदा होता है कि मतलब ये यहाँ क्यों आया, ये क्यों नहीं आया, इसीलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं, आप पूछें वो, और ऐसा जैसे हो तो हम इंडिविजुअली भी फिर बता देते हैं। ऐसी बात होती तो हम कहते हैं कि इंडिविजुअली जो है हम आपको बता देंगे, तो ये सारी क्लास के लिए यानी नहीं है, ये इस तरह से भी होता है। ठीक है, इधर मेरा घूम गया।
بس اللہ تعالیٰ اس کا اگر شوق ڈال دینا تو یقین کریں کہ پھر آپ کا چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب میں جو ہے آگے سے آگے چلتا جاؤں. تو اسی طرح سے ہوتا ہے. دیکھیے شروع تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ پھر QC 1 شروع کیا, پھر 2 3, اب الحمدللہ میں جیسے QC 6 میں آ گئی. تو شکر ہے اللہ کا, بہت شکر ہے. حالانکہ میں نے تو بہت لیٹ ایج میں شروع کیا, لیکن بہرحال چلیے ہم پھر گرامر کا حصہ کر لیتے ہیں. آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے. اول نماز کے ذریعے 19B گرامر کا سبق. اب زیادہ ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں, بہنیں بھی, تو آپ بہنیں کہتی ہوں کہ یہ مذکر کسی کے پڑھاتے جاتے ہیں اور مؤنث کے تو پڑھاتے نہیں. تو آج ہم آپ کو مؤنث کے سیغے سکھائیں گے. لیکن ایک بات ہے, مؤنث کے سیغے جو ہے نا وہ قرآن پاک میں کم آیا, اس لیے ابھی ارلی سٹیج پہ ہم آپ کو زیادہ نہیں پڑھا. جی سسٹر آپ کا ہاتھ کھڑا ہے, کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ایک گہری سانس لینی ہے سب نے, اور سب بلکہ آج آپ میں سے کوئی دہرائے کہ TPI گرامر TPI کے ساتھ کرتے ہیں تو کیا کیا کرتے ہیں؟ جی میں کروں. میں کروں. نہیں, ہاتھ کھڑا کریں. جی سسٹر ماہم. جی دیکھیے سنیے, دیکھیے, سوچیے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجیے, مل کر کیجیے. مل کر ہمیشہ ہی یاد کریں. جتنے باقی لوگ بیٹھے آئی ہوپ کہ انہوں نے ساتھ ساتھ بیٹھے بیٹھے میوٹ کیے ہوئے اپنے مائکس, تو ان کو دہرایا ہوگا اور اشاروں کے ساتھ. ایسے ہی آتا ہے. بہت اتنا آسان کورس عربی گرامر کا کہیں ہے ہی نہیں. جو ڈاکٹر صاحب نے یہ ہمارے لیے ڈیزائننگ کی, اس لیے ہم ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں کہ اس طرح سے. جی اب کس کا ہاتھ کھڑا ہے؟ جی سسٹر نسیم اختر بتائیے یہ الفاظ اور کلمے کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ یہ تو اب سب کو ٹپس پہ ہے. اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہم نے اسما بھی پڑھ لیے, ہم نے فعل بھی پڑھ لیے, حروف بھی پڑھ لیے. تو لیکن ہم نے افعال کے ٹیبلز میں ہم نے مؤنث کے صیغے نہیں پڑھے. ٹھیک ہے, اور فعل کی 3 قسمیں بھی سب کو یاد ہے. فعل ماضی کیا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بتائے نا, جو گزر گیا ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرفیکٹ ٹینس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فعل مضارع کون سا ہوتا ہے؟ اس میں جو کیا ابھی ہوتا ہے؟ تک نہیں ہوا یا ہو رہا ہوگا. ہو رہا ہے یا ہوگا. اس میں کون سے 2 ٹینس شامل ہیں؟ پریزنٹ اور فیوچر. پریزنٹ آج اینڈ فیوچر. دونوں. شاباش. اور فعل امر اس کے ساتھ فعل نہیں بھی ہوتا ہے. فعل امر میں یہ ہے کہ ہم کسی کو حکم کسی بات کے کرنے کا حکم دیں یا گزارش دیں. ہم سے کوئی بڑا ہے تو ہم حکم تو نہیں دیں گے, ہم تو ریکویسٹ کریں گے. یا جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے, جیسے بھی ضد ہم نے کہا, تو وہ ہماری ریکویسٹ تھی کہ یا اللہ زیادہ کر. ٹھیک ہے, تو اور فعل نہیں کا مطلب ہے کوئی کسی چیز سے نہ منع کرنا. نہ کرنا. تو دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں. گو کہ اس میں ایکچولی یہ سلائیڈز ہم چینج نہیں کر سکتے, تو اس وجہ سے. تو پچھلے سبق میں ہم اسم, فاعل, اسم مفعول اور مصدر بنانا سیکھ رہے تھے. تو آج ہم مؤنث کے صیغے سیکھیں گے. تو مؤنث کا صیغہ جیسے میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں بہت کم استعمال ہوا ہے, اس لیے ہم نے زیادہ نہیں سیکھنا. ایک صیغہ فعل ماضی کا, واحد غائب مؤنث, اور ایک ہی فعل مضارع کا, بس فی الحال. باقی آپ ڈیٹیل جا کے سیکھیں گے QC 4 میں انشاءاللہ. تو ہم نے کہا تھا پہلے لیسن میں کہ یہ ہاتھ ہم کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ دایاں ہاتھ انمیوٹ کر کے بولتے جائیں. دایاں ہاتھ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے بایاں ہاتھ رائٹ سائڈ. مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے رائٹ سائڈ. مؤنث کے لیے. اور جب جی ہوا بایاں کہتے ہیں, جی اب میری سنو, ہوا کرتے ہیں ایک انگلی سے, تو ٹرانسلیشن تو ہم وہ کرتے ہیں نا وہ, لیکن ایکچولی رائٹ سائڈ. وہ ایک مرد غائب واحد کا یہ کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے رائٹ نا, سائڈ پہ. رائٹ سائڈ پہ ہم نے ایک سے کیا, تو ہم ویسے ہوا کا ترجمہ جنرلی ہم وہ کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر معنی اور بھی چھپے ہیں. وہ ایک مرد غائب. تو عربی بڑی جامع زبان ہے. ہوا اور جو ہم نے ایک اشارہ کیا تو اس کے مطلب تینوں چیزیں آ گئے. تو اب اگر یہی اشارہ میں لیفٹ ہینڈ سے کروں گی تو ہیا, ہم یہ ہیا.
हुआ हिया, हिया का मतलब है हुआ हिया, वो एक वो औरत। औरत, वो एक मर्द, औरत, और हिया का मतलब वो एक औरत। एक औरत, और ये गायब है, जो दूर है, दूर है, हमें नहीं नजर आ रहे, ठीक है। तो अब जैसे हमने कहा फाला, फाला की हमने क्या ट्रांसलेशन की थी? उसने उसने किया। वो किया, एक यानी आदमी उस करते हैं, उसने किया। आदमी ने किया, उसे एक आदमी ने किया। ये इशारा कर रहे थे, और तो हमने अंडरस्टूड यही था कि ये एक मर्द, और यहाँ भी हुआ साथ लगा दिया ताकि हमें बेहतर पहचान हो जाए कि ये हुआ का इशारा, ये हिया का इशारा। कुरान पाक में भी आप देखें तो साथ, वैसे तो देखिए जो भी फेल का सीखा होता है उसके अंदर फाइल छुपा होता है। हुआ फाला, अगर हम हुआ यहाँ भी लिखा हो ना, तो फाला के अंदर हुआ छुपा हुआ है। लेकिन कुरान पाक का भी इसलूब है कि उसमें सात जमायर भी मजीद ताकीद के लिए या स्ट्रेस देने के लिए होती हैं, ठीक है। तो हुआ फाला या फालत, तो कैसे हमने बना लिया? बहुत ही आसान है मुजक्कर से मुन्नस का सीगा बनाना, वाहिद गायब का। फाला उसी तरह से लिखा, साथ में इजाफा क्या किया हमने? ता का इजाफा कर दिया और उसके ऊपर एक जज्म दे दी। ये देखें, फालत। अब हमने इन्हीं स्पेलिंग्स के हरूफ के साथ फा, आइन, लाम और ता के साथ हमने दो सीगे पढ़े थे। हमने क्या पढ़े थे? माजी के दो सीगे, फ़अलता, फ़अलतु, है ना। फलता तुमने या आपने किया, फ़अलतु मैंने किया। आपके पास दफा मैंने क्विज़िज़ में तो आपने ध्यान करना है उसमें फर्क क्या है। जब फ़अलता होता है तो ये लाम कलमा के ऊपर, यानी ये तो फ़अल लिखा है, कोई भी अगर फेल होगा तो तीसरे कलमे के ऊपर जज़म आती, फ़अलता फ़अलतु, ये पहचान। तो जनरली अगर सिर्फ ये लिखा होगा सीगा तो ऊपर इसके सुकून होगा, जज़म होगी, ठीक है। मुअन्नस लेकिन होगा। हाँ मुअन्नस में, लेकिन बाज दफा आगे अगर कोई और लफ्ज आ जाता तो उसके नीचे एक जेर लगी होती है, वो मिलाने, कहीं आएगी हम देखेंगे आगे, वो मिलाने के लिए आर्जी तौर पे लगाई जाती है। लेकिन उसमें भी जेर से घबराए ना, इसको देखें लाम के ऊपर या तीसरे हरफ पे क्या है। तीसरे हरफ पे अगर सुकून है तो ये फिर फालता या फालतू वाला मामला है। अगर उस पे जबर ही है पहले तीनों पर तो ये एंड में जज्म है, या कभी कभार जेर भी हो मिलाने के लिए, फिर नेक्स्ट कुछ लफ्ज होगा आगे, तो ये मुअन्नस का सीगा। तो इंतहाई आसान है। ये तो हो गई माजे की बात। अब फिर मुदारे का भी एक हमने का सीगा सुनाएंगे। अब मैं कहती हूँ हुआ या फालू, तो इसका क्या मतलब है? अनम्यूट करके बताइए। वो एक मर्द, नहीं, हुआ या फालू, वो करता है या करेगा? वो जी, वो एक करता है मर्द करता है, वो या करेगा। वो एक उसके मर्द बाद, करेगा। हाँ उसके बाद हम क्या करते हैं? हुआ यफालू यफालूना, तफअलू, तफअलू का क्या मतलब है? वो एक आप औरत करते करती है। हैं। वैसे वैसे तो तफालू का मतलब वो भी है ना, आप करते हैं या करेंगे। पहले आप मेरी बात सुन ले, मैंने हिया बोला साथ, जो आप यफअलू पे हूँ, अभी मैं यफअलू यफअलूना, तफअलू। अब ये तफअलू जो मैं सामने इशारा की उसका क्या मतलब आपको बताया? तुम करते हो या इसका मतलब वो करते हैं, वो आप करते हैं। मर्द हाँ करता आप, है, या तुम आप करते हैं। आप हाँ, हम कहते हैं, सिंगल से हम कह रहे हैं, ठीक है। जी जी जी। एग्जैक्टली वही तफअलू है, एग्जैक्टली तफअलू वही है, वही उसके आराब है। उसके साथ हिया तफअलू, ये अंता तफअलू था, ये हिया तफअलू। वो एक वो देखिए औरत इसका करती है। करती है। हुआ यफअलू हिया तफअलू, या यफअलू नहीं होता, आपको याद करवाना चाह रही हूँ। हुआ यफअलू, वो करता है या करेगा। हिया तफअलू, वो करती है या करेगी। आई समझ में बात? हुआ यफअलू, वो करता है या करेगा, या तफअलू, वो करती है या करेगी। करती है या तो यहाँ करेगी। है जो कि हमारा अंता वाला सीगा था, ये इसमें फर्क है। हुआ यफअलू हिया तफअलू, अंता तफअलू हिया तफअलू। तो अंता जो है वो हाजिर वाहिद का सीगा बनता है, और ये वाहिद गायब का सीगा। अभी हम टेबल करेंगे तो आपको मजीद पक्का हो जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे यफअलू की जगह तफअलू है, दो दफा आता है। जब हम कॉन्टेक्स्ट, जब हम कोई चीज पढ़े तो कोई आयत हमें समझ आ जाती है कि ये हिया है, या के जन्नत क्या इससे पहले जिक्र होगा, और तफअलू लिखा है, या यानी कोई भी इस तरह का सीगा लिखा हुआ है, तब जो है हमें लग रहा है कि ये अंता वाला सीगा है। लेकिन जैसे पीछे हम देखेंगे इसमें तो
جو ہے وہ مونس کا کوئی اسم آ رہا تھا تو اس کے ساتھ ہی آ گیا, تو اس میں مشکل نہیں پڑتی, وہ ہمیں سمجھ آ جاتی. مونس میں ہم نے کہا فعال تو سے ہم کیا بنائیں گے, مس ہم ٹیبل میں کیسے پہچان کریں گے؟ ابھی ٹیبل ٹیبل میں میں بیٹا ٹیبل پہ جانے تو دو نا, تو ہوا نہ بھی ساتھ لکھا ہو تو فعال, یہ کیا نا اشارہ, فعال اس نے اس مرد نے کیا, فعال اس عورت نے کیا, اس عورت نے کیا جی, وہ ایک تفعلوا مرد وہ نے کیا, ایک مرد نے عورت نے کیا. اس میں تو مسئلہ بھی جی کوئی نہیں, ہم غلطی کہہ دیتے ہیں نا, صرف اس میں ہم یا احتیاطاً لگا لیتے ہیں, لیکن جب ہمیں سمجھ آ جائے گی تو ہم یہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں, ہمیں پتہ ہے فعالت اینڈ میں سکون ہے تو یہ مونس کا صیغہ ہے. کیونکہ ہم نے یہ 4 باب ہم نے پڑھی تھی, دیکھیں اب ہم نے ان 4 بابوں میں ایک ایک ہمیں ماضی کا مونس کا صیغہ اور ایک ایک ہمیں ادارے کا جو ہے وہ صیغہ سیکھنا ہے. دیٹس اٹ. جیسے اب فتح فتحت, نصر نصرت, ضربہ ضربت, سمع یفتح تفتح, ینصر تنصر, یضرب تضرب, یسمع تسمع. اب ہاتھ کھڑے کیجئے تو پھر ہم آپ سے ریوائز کراتے ہیں تو انشاءاللہ پکا ہو جائے. جی سسٹر نسیم کروائیے, پہلے آپ یہ والا ماضی والا کروائیں. اشارے سب نے بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پہ کرنے اور دہرانا ہے ساتھ ساتھ. جی سسٹر نسیم آپ کریں گی, ہو گیا انمیوٹ, انمیوٹ اب ہوا انمیوٹ. آپ کر لیں پھر اس کے بعد بردر ہمایوں کروائیں گے, ہمایوں میں جی. فاتح فاتحت, ناصرہ ناصرت, زاربہ زاربت, سامیہ سامیت, یفتح تفتح, ینصر تنصر, یضرب تضرب, یسمع تسمع. اسمع, ٹھیک ہے, وہ ہم اپنی اشارے پہچان یہ کے تھے. ہمیں پتا کہ یہ ہوا یسمع ہیا تسمع, جو ہوا تسمع وہ جو انتا تسمع ہوا نا وہ ایسے ہوتا ہے. اس تسمع اور یہ دیکھیں یہ مذکر کا تسمع ہوا, یہ مؤنث کا تسمع, ٹھیک ہے. وہ جو ہے وہ واحد حاضر کا صیغہ ہوتا ہے, یہ واحد غائب کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی بردر آپ بھی کروا دیجئے, ہمایوں بردر آپ جی جی. کروائیں. فتح فتحت, نصر نصرت, ضرب ضربت, سمیع سمیعت, یفتح تفتح, ینصر تنصر, یضرب تضرب, یسمع تسمع. ایکسیلنٹ, میں بھی بالکل کروا آسان. جی آپ سے بھی کرواتے ہیں. جی سسٹر آپ کا کیا نام ہے, کیجیے. عظما عمران. جی عظما جی کروائیے کروائیے. فتحت, نصرہ نصرت, ضربہ ضربت, سمیع سمیعت, یفتح تفتح, ینصر تنصر, یضرب تضرب, یسمع تسمع. ایکسیلنٹ, تو بالکل آسان ہے. اب عظما عمران آپ مجھے بتائیں گی کہ ماضی میں ہم کیسے بناتے ہیں مؤنث کا صیغہ, ماضی کا واحد غائب. یفتح تفتح. میں ماضی کی بات کر رہی ہوں. ماضی میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا, سب سے پہلا واحد غائب والا, اس کے آگے ہم تا لگا دیتے ہیں اور اس پہ سکون والا جزم والی تا ایڈ کرنی. جی ٹھیک ہے, فاتحہ کو پورا ہم نے فاتحہ رہنے دیا, تا لگا آگے ایڈ کیا اور اس کے اوپر سکون دے دی. اور فعل مضارع میں جو انتا والا صیغہ ہوتا ہے نا, انتا والا صیغہ, وہی صیغہ جو ہے وہ واحد غائب کا مؤنث کا بن جاتا ہے. یعنی یفتح کی جگہ جو ہے وہ تفتح ہوا یفتح یا تفتح. اگر یہ انتا تفتح ہوئے اور یہ تفتح ہوئے, یہ دیکھ دونوں اشاروں میں فرق ہے. یہ واحد حاضر کا جس کو ہم بات کر رہے ہیں سامنے والے کا صیغہ, اور یہ اس کا جو غائب ہے دور ہے جن کا ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہو گئی بات. اب ٹیبل ہو گیا مکمل, اس میں ہمیں سب کچھ, پہلے ہم نے کل 3 اسما بنا لیے تھے, تو آج ہم نے جو ہے یہ 2 ایک ایک صیغہ ہم نے مؤنث کا ایڈ کر دیا. جی اب اور لوگ ہاتھ کھڑا کریں, کون کروائے گا؟ سسٹر ماہم آپ کروائیے, پورا ٹیبل کرا دیں. شاباش. فعل
اس نے کیا، فعلوا ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعالت اس عورت نے کیا، یفعلو وہ کرتے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے، افعل کر، آلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو، فاعلون کرنے والا، مفعولن جس کو کیا گیا، فیلن کرنا۔ ایکسیلنٹ، شاباش۔ اور دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ہمارے ہاتھ کس کس کے کھڑے ہیں۔ جی سسٹر امیرہ آپ بھی کروا دیں، اگلا ٹیبل میں آپ سے کرواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ فعلا اس نے کیا، یا سوری فاتحہ فاتحہ اس نے کیا، فاتحو ان سب نے، فاتحہ اس نے کھولا، فاتحو ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، یفتحو وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتحو آپ کھولتے ہیں، افتحو میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتحو ہم سب کھولتے ہیں، تفتحو وہ کھولتی ہے، شاباش۔ افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو، فاتحون کھولنے والا، مفتوحون جس کو کھولا گیا، فتحن کھولنا۔ ایکسیلنٹ، شاباش سسٹر، تھینک یو۔ اب ایک چیز کا غور کریں، کئی دفعہ آپ دیکھیں گے بعض بکس میں یہ اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، یہ والا تفتحو نا یہاں لکھ دیتے ہیں اس تفتحو کے نیچے، آپ کھولتے ہیں، آپ کھولتی ہیں۔ تو وہ چونکہ ہم نے یہ ٹیبلز شروع سے اس فلو میں یاد کیے ہیں، تو جی جی بیسٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے کر کے اینڈ میں مؤنث کے صیغے لیں اور جی، اشارے تو سے آسان رہتا۔ پھر اینڈ میں ہم کہہ دیتے ہیں ہوا فتح ہیا فتحت، ہوا یفتح یا تفتح، انتا تفتح یا تفتح۔ تو یہ بیسٹ رہتا ہے کیونکہ ہمارے اب یہ منہ پہ ایک فلو میں چڑھ گئے ہیں نا، جب ہم دو دفعہ کہتے ہیں تو پھر اس میں غلطی ہو جاتی۔ شاباش، تھینک یو۔ اور کسی کا نیکسٹ جس نے نہیں کروایا؟ جی سسٹر شاہدہ آپ بھی کروا دیجیے، اگلا کروائیں گی آپ ٹیبل، انمیوٹ کر لیں جی، ناصرہ کا کریں، شاباش۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی، نصرت اس ایک عورت نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں، ننصر وہ مدد کرتی ہے، انصر نہیں بیٹا واپس تا کے ساتھ، تنصر، تنصر وہ ایک عورت مدد کرتی ہے، انصر شاباش، مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو، ناصرون مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا۔ شاباش، نصر مدد کرنا۔ ان پہ تینوں پہ تنوین کیوں آ رہی ہے؟ جی سے بتائیے، کیوں کیونکہ تنوین یہ آ اسم ہے۔ یہ اسما ہے، شاباش۔ تو بعض دفعہ اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ ناصرہ کی تین جو ہیں چابیاں، ناصرہ فعل سے تین چابیاں بتائیے افعال کی، تو افعال کی چابی یہ نیکسٹ لیکچر میں نصرہ، ینصر منصور ہوگا، ماضی، جی فعل مضارع اور فعل امر کی چابی، اور یہ تین کیا ہیں؟ یہ اسما کی چابیاں جو ہیں وہ یہ تین ہیں۔ یہ اسم ہے۔ تو تین یہ اور تین یہ، چھ ہمیں اگر پتا تو ہم پورا ٹیبل بنا سکتے، اس کو ہم شارٹ ٹیبل پڑھیں گے ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ، شارٹ ٹیبل پہ بن جاتا ہے۔ جی نیکسٹ کس کا ہاتھ ہے؟ دارا بابو کو بھی کروا لیجئے۔ جی سسٹر آپ کروائیے انس کے نام سے۔ جی السلام علیکم۔ دارابا اس نے مارا، دارابو ان سب نے مارا، داربتا آپ نے مارا، داربتو میں نے مارا، داربتم آپ سب نے مارا، داربنا ہم سب نے مارا، داربت اس عورت نے مارا، یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں،
तद्रेबू आप मारते हैं, अद्रेबू मैं मारता हूँ, तद्रेबूना आप सब मारते हैं, नद्रेबू हम सब मारते हैं, तद्रेबू वो औरत मारती है, इद्रिब मार, इद्रेबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रेबू मत मारो, दारिबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दारबुन मारना। एक्सीलेंट जी। नेक्स्ट कौन करवाना चाहता है? और किसी का? जी फरहत शाहिद आप करवाएंगे, और नेक्स्ट और टेबल भी है जी। उज़मा इमरान आप करवा दें सिस्टर, अनम्यूट। शाबाश। समिया समिया उसने सुना, समियू उन सबने सुना, समिअता आपने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअतुम आप सबने सुना, समिअना हम सबने सुना, समिअत उस औरत ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सुनते हैं, तस्माऊ वो सुनती है या सुनेगी। इस्मा शाबाश। सुन, नाऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो, सामिउन सुनने वाला, मस्मून जिसको सुना गया, समउन सुनना। शाबाश। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चारों अबवाब के में फेल माजी का एक सीगा वाहिद गायब का और एक फेल मदारे का वाहिद गायब का मुअन्नस के सीगे हमने सीखे। ठीक है, और हमें समझ आ गई कि हमने कैसे बनाने हैं। कोई मुझे अब बताए कि कैसे बनाते हैं, तरीका क्या? शाबाश, कौन बताएगा? जी सिस्टर शायदा आप बताएंगे? जी मुज़क्कर वाले को मुअन्नस में कैसे हमने कन्वर्ट किया वाहिद गायब के सीगे को? हमने जो माजी में किया था, आखिर में क्या ते लगाया था। जी शाबाश, आखिर वेरी। में ता लगाया था, और जब हमने मदारी में किया था तो ऊपर भी हमने वो भी तो बता देना, ता के ऊपर क्या लगाया? जज़म या जज़म लगाया था हमने ना, सुकून। ठीक है, सुकून शाबाश, किया था जी। वेरी गुड। और फेल मदारे में हमने क्या किया? शुरू में ता जबर लगा दिया। फेल में हमने जब ता था ना शुरू में, वो यहाँ को ता में चेंज कर दिया था। चलें, आप ये भी कह सकते हैं, या वाहिद हाजिर का जो सीगा होता है ना, जिससे हम बात कर रहे थे, तफलू है अगर तो वही हिया तफलू, लेकिन याद हमने ये रखना कि ये वाहिद गायब का सीगा है, यानी हुआ यफलू हिया तफलू, ये बैलेंस इशारे। हुआ यफलू हिया तफलू, यहाँ था हुआ फाला हिया फालत, हुआ यफलू हिया तफलू, अंता तफलू हिया तफलू। तो ये देखिए, ये हाजिर वाला सीगा, ये गायब वाला सीगा, ये बात है। लेकिन वो सेम होता है, उसमें हरकत भी वही है, हरूफ भी वही। ठीक है, चलिए जी, अब आज का हम नुक्ता तालीम देख लेते हैं, कितना याद रहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें देखें, जो हम पढ़ते हैं उसका हम सिर्फ 1/4 25% हमें याद रहता है, और जो हम सुन रहे होते हैं तो 35% उसमें से याद, जो हम देख रहे हैं 50%, जो हम कहते हैं 60% याद रहेगा, जो हम करते हैं वो 75% याद। तो देखें, अभी आप सुन रहे हैं मुझे, सामने आप देख भी रहे हैं, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे भी, और प्लस जो आप कहते हैं, जो आप लोगों से क्यों हम करवाते हैं, मैं सिंपल पढ़ा के भी चली जाऊं, हम आप लोगों से क्यों करवाते हैं, फिर हमने रिवीजन क्लासें एक्स्ट्रा रखी हैं कि जब आप बोलेंगे वो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा। तो सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन पार्टिसिपेट करने की आदत डालें, बाकी लोग भी आपने अगले कोर्सेज पे करना, क्योंकि इससे अच्छा जब ये टाइम आप बैठे में तो आप इसमें सीख के रिवाइज करें। हमारी कोशिश होती है ना, हम आपको चांस देते हैं, और बाकी लोग म्यूट किए बैठे बैठे रिवाइज करें। देखिए, हम सब लोग फैमिलीज वाले होते हैं, घर में बच्चे भी होते हैं, शोर भी होता है, तो कोई बात नहीं, आप म्यूट किए रखें, आप नहीं भी डायरेक्ट जवाब देख सकें, जब हम जवाब आप सुनेंगे तो आपका जवाब ठीक होगा, अगर आपका गलत भी था सोचा तो भी आपके करेक्शन होगा। तो ये हमने पार्टिसिपेट करें इस तरह से, और जो हम प्रैक्टिकली करते हैं उसका 75% याद। तो अगर हम ये सारी चीजें कंबाइन करेंगे तो इंशाल्लाह हमें और
اگر ہم کہیں ہم سارا کچھ کرتے رہے، پڑھا بھی، سنا بھی، دیکھا بھی، کہا بھی، تو 95%. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو 95 بلکہ 100% ہی آج یاد رہے انشاءاللہ. اور وہ بھی ہم نے یاد رکھنے انشاءاللہ. اور بھولنے والا سسٹم بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دن کے بعد ریوائز کر لو، پھر بھول جائے گا تو پھر آپ ایک ہفتے کے بعد، پھر مہینے کے بعد کرنے، پھر 6 مہینے کے بعد، لائک دیٹ. اور ہم نے کورسز کی ڈیزائننگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس طرح سے آپ کی ریویژن ہوتی جائے الحمدللہ. تو قرآن سیکھنے کے لیے ہم ظاہر ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا، اور کلاس میں جو آپ کے پیئرز بنا کے آپ کو کروا رہے ہوتے ہیں تو اس سے استعمال کرتے ہیں، یعنی 2 کی جوڑیاں بن کر ایک دوسرے کو پڑھائیں. اور ساتھ ہوم ورک جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ضرور کریں انشاءاللہ. اور یہ سارے کام روزانہ ہوتے رہیں گے تو کورس کی ہر چیز خوب یاد رہے گی. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہے، اور آپ کی ایویلویشن ہو جائے گی انشاءاللہ جب ہوگا. اب اجاز بھائی بہتر ہے، سنا ہے میری آج بات ویسے نہیں ہوئی تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا ٹائم پہ کوئز ہے یا آگے ہے، اس کا مجھے ابھی پتہ نہیں ایگزیکٹلی. وہ نوٹس آپ لوگوں کے پاس آ جائے گا. تو وہ ہوم ورک سننے کا تھا، میں خود ہی بھیجوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ تھوڑا ڈیلے وہ کر دیں، ہوم ورکس کرنے کے لیے ٹائم دے دیں گے گوگل ہوم ورک. پریشان نہیں ہو، سلائڈس میں آج کے آپ کو بھیج دوں گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. ریئلی ڈیزرو دیٹ کہ آپ لوگوں نے اتنی ایفرٹ کی. اور ماشاءاللہ ہم نے کہا تھا کہ 232 الفاظ سیکھیں گے جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار. یہ جی یہ آپ نے یہ دیکھ، ایک ہم کہتے ہیں نا کہ جی یہ جو ہے لرننگ آبجیکٹیو ہمارا کیا تھا، یہ ہمارا لرننگ آبجیکٹیو تھا کہ یہ ہم انشاءاللہ اتنے سیکھیں گے. تو لرننگ آؤٹ کم کے کیا ہم نے سیکھ لیا، یہ انشاءاللہ لیسن 20 میں ہم دیکھیں گے کہ واقعی ہم نے سیکھا کہ نہیں. تو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو. اور یہ بس شروعات ہے، آگے چلتے جانے انشاءاللہ. تو ساتھ ہوم ورک آگے جا کے یہ 10 منٹ کم از کم ہو جائے گا، لیکن 2 تلاوت کے ہوم ورک ضرور ہیں، کم از کم 5 منٹ مصحف سے، اور آگے پھر 10 منٹ اور 5 منٹ جو آپ نے زبانی یاد کیا ہوتا ہے اس سے پڑھیے، تلاوت کیجیے. اور کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، جو آپ کو PDF سلائڈز بھیجتے ہیں ان سے پڑھیے، اور جو ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو سنیے، اس کو دیکھیے. ایک ساتھی بنائیں جس کے ساتھ اپنے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، کیونکہ جو صورتیں ہم نے اس میں سیکھ لی ہیں ان کو اچھی مطلب سمجھ لیا ہے. دیکھیں اچھی طرح جب آپ کو سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کی نماز بہت افیکٹو ہو جاتی ہے. آپ کو امید ہے کہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اور اب کی نماز میں فرق محسوس ضرور ہوتا ہوگا انشاءاللہ. تو جب زیادہ افیکٹو ہوگی خضوع خشوع بھی آئے گا، اور انشاءاللہ پھر اچھا ثواب بھی ملے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں اور کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہے ہیں. سوچیں، اس بات کا تصور کریں تو ہم جتنا بھی شکر کریں وہ اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نصیب کر دیا، اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم یہ سیکھیں گے، اور ہمیں استقامت دی، ہمیں یہ اخلاص دی، اور یہ اخلاص ہمارا برقرار رہے. تو اس انتخاب کو، اس بات کو کبھی نہیں بھولنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا کہ آپ قرآن سیکھیں. You are all very lucky people. You are all chosen one by Allah. اور الحمدللہ کہیں. اور یہ دعا جو آج ہم نے اور ڈیٹیل میں پڑھ لی، ربی زدنی علما، کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اپنے لیے دعا کریں، اپنی کلاس فیلوز کے لیے، ساتھیوں کے لیے دعا کریں. ہم کہتے ہیں ہمیشہ قرآن دوست ہے باپ، اس لیے کہ پھر وہ، اور آپ کو پتہ ہے جو رشتے ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے بناتے ہیں وہ بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں، کہ بہت ویلیو. تو یہ ایک دوسرے کو دعا میں رکھیں، اپنے ٹیچرز کو، ہم تو ٹیچرز کو بھی، اور پلس جو ہمارے چیئرمین ہیں جنہوں نے پاکستان میں یہ انٹروڈیوس کرایا، پھر اس سے بھی پہلے ہم ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اتنا اچھا کورس ڈیزائن کیا کہ ہم جیسے لوگ بھی گھر بیٹھے زوم پہ اس کو سیکھ بھی رہے ہیں اور الحمدللہ سکھا رہے ہیں. اور اب آپ لوگوں نے جتنے لوگوں کے بھی 90% ایون 80% والے بھی چاہیں تو آپ اسسٹنٹ قرآن ٹیچر بن سکتے ہیں. ریویژنس کرانا شروع کیجیے، ورک بک چیکنگ شروع کیجیے، ٹھیک ہے. جس میں نے کل بھی بتایا ہے، سسٹر عظمیٰ جو ہیں یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، ماشاءاللہ QC3 کمپلیٹ کر لیا، 4 شروع کریں گی.
بلکہ میری 400 اسٹوڈنٹس، میرا بھی ایک QC1 شروع ہوا ہے، وہ میری ریویژنس بھی کوئی لوگ کروا رہے ہیں. تو اس طرح باقی لوگ بھی ان کے ساتھ ہیلپ کریں. 2 نے اپنے کورسز بھی شروع کر دیے، تو اسی طرح آپ بھی کر لیں گے بالکل، کیونکہ یہ سارا مٹیریل جو ہے نا الفلاح منزل والے آپ کو دیتے ہیں، بس صرف ایک دفعہ ٹریننگ لینی ہوتی ہے جا کے. تو بہت مبارک. اس کے ساتھ آج سب لوگ سجدہ شکر بھی کریں کہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ تو اچیو کر لیا، اگلے میں اب ہم نے بس اس کو دیکھنا ہے، کنفرم کرنا ہے انشاءاللہ. تو جیسا کہا کہ یہ جو سیکھ رہے ہیں وہ سکھائیے، اور QC1 کے بعد جو ہے تھوڑے تھوڑے لیول پہ شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد ٹریننگ کر کے آپ اپنا کورس بھی کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر وعلیکم میرا ایک السلام کوشچن ورحمۃ ہے. اللہ وبرکاتہ. کوشچن لیتی ہوں، ایسے تو کوئی کوشش کرے اس کا ترجمہ کرنے کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں. سبحانہ کا کتنے ٹکڑے کریں گے؟ کوشش کریں، کون کوشش کرے؟ 2 کہ ہیں ہم اس کے. 2 سبحان ٹکڑے، کا آپ پاک ہے، آپ اللہ کو ہم آپ کی کریں. ذات پاک ہے. دو ٹکڑا ٹکڑے لکھیں. ہیں. اللہ، اے اللہ. اللہ اے اللہ. ہم کتنے اللہم کے ایک بھی نہیں ہے ٹکڑے. اس کے 4 ٹکڑے ہیں. وابی حمدی کا وہ بھی ایکسلنٹ. حمدی کا کے 4. بھی وا ہم بھی حمد اور کا. اور کاف. جی تعریف کے ساتھ نشہد، جیسے ہم نون جب آتا نا ہم کہتے ہیں کہ نحنو کی طرف سے ہے، ہم. جی ٹھیک ہے، ہم نشہد گواہی دیتے ہیں. جی 2 ان کا ٹکڑے. مطلب پڑا 2 کہ ٹکڑے ہیں. ہاں نہیں ٹکڑا نہیں کریں گے، یہ اس کا لفظ ہے. اچھا ٹیبل، اسی کے اندر چھپا ہوا ہے. ٹھیک. ٹیبل کا سکھانا، پھر جیسے ہم نفعلو کہتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. ان کا مطلب سب کو پتا ہے کہ لا نہیں الہ نہیں سوائے. نہیں معبود اللہ مگر سوائے انتا تو. جب نون شروع میں انتا آتا ہے ہم استغفار، انتا تو بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرے. استغفرو کا ہم تجھ سے 3 ٹکڑے بخشش اس کے. یہ فعل بھی بخشش آپ مانگتے ہیں. پڑھیں گے. ہاں جی، بخشش طلب کرتے ہیں. نتوب اچھا الیک، اور ہم ونتوب. تجھ سے بھی توبہ تیری طرف ہی پلٹتے ہیں، تجھ سے ہی توبہ کرتے ہیں. توبہ الیکا توبہ تیری طرف. تو اس شروع میں بھی ہم آپ دعا کی طرف، کرتے ہیں، اس کی بھی تیری طرف. کوشش کریں کہ ترجمہ کریں اگلی کلاس. ہاں، آپ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. تو جو شروع میں بھی ہم دعا پڑھتے ہیں اس کا بھی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. تو اسی طرح قرآن پاک کے کسی صفحے کو بھی آپ کوشش کریں. آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ آپ کو تقریباً ترجمہ کرنا آ جاتا ہے. اشہد ہم نے پڑھا تھا نا، میں گواہی دیتا ہوں. یہاں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں. جب نون وہ حمزہ زبر کے ساتھ آتا ہے اشہد تو میں اعوذ اشہد، پھر آپ کو پہچان ہوتی جائے گی. بس یہ ٹرائی کریں. آپ شروع کی دعا کا ترجمہ نیکسٹ کلاس سے پہلے کیجیے. ٹھیک، چلیے پھر اجازت لیتے ہیں. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سسٹر میرا ایک کوشچن ہے. ہاں جی، کوشچن آپ کا لے لیتے ہیں. جی سسٹر میں یہ کورس ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں. تو اب میری بات سنیں، ابھی تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد QC1 تو بہت شروع ہو رہے ہوتے ہیں نا. پھر اب اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اب 2 بھی شروع کر لیں اور 1 بھی ساتھ ریپیٹ کر لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تسلی نہیں، ہم نے 2 نہیں کرنا تو اس کو ریپیٹ کر لیں. QC1 تو شروع ہو رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی. اوکے، کیونکہ مجھے جی جی ترجمے میں اتنا پرابلم نہیں آیا جتنا مجھے کچھ شروع کے کچھ جیسے کورسز کچھ کلاسوں کے بعد مجھے عربی بول چال میں تھوڑی پرابلم آ رہی ہے. اگر آپ کو ٹیبل گرامر کی سمجھ آ جائے گی نا سسٹر، تو پھر جی بول چال مشکل نہیں پڑے گی. ہم جی سے پہلے ہم نے ضمائر سیکھے تھے نا، وہ جی آپ کو جی پکے سمجھ آ جانی چاہیے. ضمائر بھی جی اسما ہوتے ہیں. کہتے ہیں حامد آیا تو ہم کہتے ہیں وہ آیا. تو یہ جو جی وہ ہے ضمیر ہے، اسم ضمیر ہے، یہ بھی اسمائی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جی آیا جی اسی طرح سے. پھر ہم کہتے ہیں کہ نجمہ کی کتاب. جی ٹھیک ہے، تو نجمہ کی کتاب جب آتا ہے تو اس کے لیے جو ضمائر ہے نا اس کا، تو پھر وہ ہو ہم کہتے ہیں. اس میں جی ہوا کا تھا نا وہ کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ہو. تو یہ جو ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ جڑ کر آتے ہیں. ہم ان کو ٹکڑے بھی کہتے ہیں. یہ اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں. وہ جو ہیں وہ ضمائر ان اٹیچ ہوتے ہیں، وہ علیحدہ آتے ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں یہ ضمائر آ جائیں گے نا تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اچھا یہ کس کے لیے ہے. یہ انتا کے لیے سیگا ہے،
یہ ہوا کی جگہ کے لیے ہے، یہ ہم کے لیے ہے. تو ہوا اور ہم چونکہ غائب ہوتے ہیں، ان کا جواب ہم ہوا اور ہم سے دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جی لیکن اصل میں مجھے یہی سیکھنا، اصل میں ہاں میرے ساتھ کچھ فیملی میں پرابلمس مطلب کوئی بہت بات ہی نہیں. بہت لوگ، اور اچھے سے. بلکہ ہمارے چین میں کہتے ہیں QC1 کم از کم 3 بار کریں، یہ آپ کی بیس ہے. آپ جی 50% امیجن کریں، 41,000 سے زیادہ ہم الفاظ سیکھتے ہیں اس میں. جی تو دیکھیں سامنے والے کو، اگر میں آپ سے کوئی پوچھوں گی کہ بات کیا آپ نے ہوم ورک کیا، تو آپ کہیں گے جی میں نے ہوم ورک کیا. تو اشارہ ہم کرتے ہیں ادھر، جی ہے نا. فعلتا کیا آپ نے کیا، فعلتو آپ جواب کہیں گی میں نے کیا. تو جی فوراً اشارے کا رخ بدل جاتا ہے. اسی میں کہ جی اشارے کریں، اشارے کر کے ٹیبل ریوائز کریں، آپ کو ایسے آئے گا. سوال جواب اس کی بیس پہ نہیں. جی تو کا جواب یہ سے اور کم کا جواب نہ سے ہم نے دینا. جی میں اصل میں یہ والی ریکارڈنگ بھی دیکھتی ہوں. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ ٹیچرز ہیں نا جو اسی کورس کے، میں ان کی ریکارڈنگ بھی دیکھتی ہوتی ہوں. جی 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 بالکل، وہ کسی کی بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری اسی لیے ہم ڈال دیتے ہیں جی یوٹیوب پہ، سب لوگ دیکھ سکیں. تو ریپیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا رابطہ سر اعجاز سے ہی ہوگا. آپ گروپ میں ہیں تو جی ان کو بھی بتا دیجیے گا، تو وہ پھر آپ کو بتا دیں گے. بلکہ وہ بھی شروع کریں گے یہ، اس کے بعد وہ 1 بھی انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے. تو آپ بے اوکے شک جوائن کر لیں یا کسی کے ساتھ بھی. میں تو آلریڈی میرا لیسن 8 ہے، کل میرا تو شروع ہوا. جی تو اجاز بھائی دوبارہ بھی تو کریں گے، اور لوگوں کو بھی ہوتے رہتے. ٹھیک تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک جی ہے، انشاءاللہ. تو انشاءاللہ تعالی ریپیٹ کرنے میں کچھ نہیں. میں نے جب کیا تھا نا تو اس کے بعد رمضان آ گیا تھا. تو ہم نے کہا کہ سر QC1 2 کب ہوگا؟ تو یہ ہمارے ٹیچر نے کہا کہ نہیں، QC2 رمضان کے بعد ہوگا. تو رمضان میں ہم کریش کورس کرتے ہیں، وہ ڈیلی ایک لیسن ہوتا ہے.